بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد صلی علی محمد وآلہ۔ قرآن مجید فرقان حمید سے علی و زہرا کی شادی کا خطبہ نکاح تلاوت کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے دو سمندر آپس میں ملا دیے، جس کی شادی کے قصے قرآن میں ہو اس کا مقابلہ تو ان سے کہتا ہے جن بیچاروں کو 12 سال تک سورہ بقرہ یاد نہیں ہوتے۔ علی اس بادشاہ کا نام ہے جس کی شادی کے قصے اللہ نے قرآن میں لکھے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے دو سمندروں کو آپس میں ملا دیا، ایک بحر امامت ایک بحر عصمت۔ جسے بات سمجھ آتی جائے پڑھنا، میں نے جلدی ہے سمجھتے آنا آپ کا کام ہے۔ بات صفدر شاہ جی پروردگار عالم نے اسلام کے دونوں موشنوں جن کے ذہن میں قبلہ علی آصد اللہ شاہ صاحب کی تقریر ہے، اسلام کے گن کے دو موشن، ایک کا نام عمران ایک کا نام خدیجہ، یہ دو اسلام کو پالنے والے ہیں، باقی اسلام کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں۔ بڑے بڑے بزرگوں کے قد سے زیادہ سونے کا ڈھیر لگاتی، آواز دیتی میرے وارث کا کلمہ پڑھو، جتنا جھولی میں آئے سونا اٹھا کے لے جاؤ۔ جو بندے چپ کر گئے ہو، جھولی پنجاب والوں کی نہیں عرب والوں کی، وہ لمبے لمبے چولے آؤ، جھولیوں میں سونا بھرو، میرے وارث کا کلمہ پڑھو۔ سارا دن سونا بانٹتی رہتی، محمد رسول اللہ پڑھاتی رہتی، لا الہ الا اللہ پڑھاتی رہی، مصطفیٰ کی عظمت بتاتی رہی، لوگ سونا لے کے جاتے رہے۔ شام کے وقت جس وقت سونا ختم ہو جاتا، مصطفیٰ خالی چادر کو صاف کرتا، اس وقت شکریہ کی نگاہوں سے مصطفیٰ خدیجہ کی طرف نظریں اٹھانے لگتا۔ اس سے پہلے کہ کائنات کی شرم کل، حیا کل، عشق کل، علم کل محمد مصطفیٰ فاطمہ کی ماں کو شکریہ ادا کرے، محمد کے شکریہ ادا کرنے سے پہلے اپنے سر کی چادر اتار کے پیغمبر کی جوتی صاف کر کے ہاتھ جوڑ کے کہتی شکریہ ادا کر کے کنیز کو شرمندہ نہ کر، یہ جو صبح تیرے چہرے کی زیارت کی تھی اس کا صدقہ اتارا۔ پیغمبر اعظم شہنشاہ انبیاء شکریہ ادا کرنے لگتے، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے نالین صاف کر کے آواز دے کے کہتی شکریہ ادا نہ کر، یہ تو صبح جو تیرے چہرے کی زیارت کی تھی میں نے اس کا صدقہ اتارا، میں نے اس کا صدقہ ادا کیا۔ اللہ نے فرمایا فکر نہ کرو، میں نے ایک فکرہ پہلے کہا تھا، اس کی دلیل میں ایک فکرہ کہنا چاہتا۔ ہر خرچہ کرنے والا موشن نہیں، کسی کے دل میں خیال آیا ہو کہ فلاں بزرگ نے بھی تو خرچہ کیا، تو میں خرچے سے مکر نہیں رہا، کیا ہوگا، ضرور کیا ہوگا۔ اللہ کری کرامت کرے قاری جان محمد صاحب قبلہ کا خان صاحب، ایک فکرہ یاد آ گیا، انہوں نے کہا کہ ایک بزرگ نے سارا سامان حضور کی خدمت میں پیش کیا، حضور نے فرمایا گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ اس نے کہا اللہ اور رسول کی محبت۔ قاری صاحب فرماتے تھے حضور نے فرمایا کام دی شاید گھر چھاڑا ہے۔ مجھے اس سے انکار نہیں کہ لوگوں نے خرچے کیے، بندے آپ بھی خرچے کرتے ہیں، لیکن ہر خرچہ کرنے والے میں فرق ہے۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، اس نے کہا جی مجلس پڑھ دیں، میں نے کہا کب؟ اس نے کہا آج۔ میں نے کہا کہاں؟ اس نے کہا کراچی۔ میں نے کہا کب؟ اس نے کہا 2 گھنٹے بعد۔ سفر طویل ہے، پہنچنا مشکل، مثال کے طور پر وہ ہیلی کاپٹر لے آیا، اس نے کہا اس میں بیٹھے، وہ لے کے کراچی پہنچ گیا۔ میں نے مجلس پڑھ لی، میں نے پوچھا خرچہ کتنا آیا؟ اس نے کہا 10 لاکھ۔ 10 لاکھ خرچہ ہے، مجھ پر احسان نہیں۔ اس نے 10 لاکھ خرچہ ضرور کیا، مجھ پر احسان نہیں، اس کی ضرورت ہے، آج ہی پڑھانی تھی، مجھے ہی پڑھانی تھی، 2 گھنٹے بعد ہی پڑھانی تھی، میں پیدل بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ سوچنے لگ گیا ہو پیدل پہنچ سکتے ذاکر جی؟ کیوں بچہ نہیں نا، بندہ ایک کار دے چڑھیا تو
لفٹ منگی انہیں، تھوڑی دیر بعد آندے روک دو تسی تے سائیکل لالو بھی تیز چلاندے ہو جائے۔ 10 لاکھ کا خرچہ اس کا احسان نہیں ہے، اس کی ضرورت۔ میں ٹھوکر چوک پہ کھڑا تھا، منہ لٹکائے ہوئے، میر محمد علی صاحب آگئے، کہہ لگے قبلہ کیا ہوا؟ میں نے کہا جیب کٹ گئی۔ پریشان کیوں ہے؟ ملتان جانا ہے۔ کتنا خرچہ آتا ہے؟ میں نے کہا 1000 روپے۔ میر صاحب نے 1000 روپے نکال کے مجھے دے دیے۔ اگر میں شریف ہوں تو یہ مجھ پر احسان ہے۔ مذہب شیعہ زندہ باد، تمہاری معرفت سلامت رہے۔ یہ علی کی محبت سے معرفت ہے، تم اشاروں کو سمجھتے ہو۔ 10 لاکھ کو جو بندہ احسان نہیں سمجھتا تھا، اس نے 1000 روپے کو احسان کہا، شرافت کی شرط کے ساتھ۔ دنیا نے بڑے بڑے خرچے کیے، لیکن میں قرآن مجید کی قسم کھا کے منبر رسول پہ کہتا ہوں، اگر کسی نے کنواں خرید کر دیا، اگر کسی نے لاکھ روپے دے دیے، اگر کسی نے کروڑ روپے کی مسجد بنا کے دے دی، تو وہ پہلے بت بھی تو پوچھتا رہا ہے، اس نے گناہ بھی تو معاف کروانے ہیں، اسے جنت میں گھر کا بھی تو لالچ ہے۔ ابو طالب اور خدیجہ نے اس وقت خرچہ کیا جب رسالت ضرورت مند ہو کے کھڑی ہے، جب مصطفیٰ ضرورت مند تھا۔ آواز قدرت آئی، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے احسان کا بدلہ دوں گا۔ ایک میرے پاس عصمت ہے، دوسری امامت۔ ایک کو امامت دیتا ہوں، ایک کی نسل میں عصمت۔ ابو طالب تیری نسل میں امامت ہوگی، خدیجہ تیری نسل میں عصمت ہوگی۔ پھر اللہ نے ایک کو بیٹا دے دیا، ایک کو بیٹی۔ جو ساتھ چلے گا اسے سمجھ آئے گی۔ ان دونوں میں سے ایک کو بیٹا دے دیا، ایک کو بیٹی۔ ابو طالب کو بیٹا دے دیا، خدیجہ کو بیٹی۔ پھر کہا دونوں کی شادی کراؤں گا۔ امامت بھی اسی گھر میں، عصمت بھی اسی گھر میں۔ خدیجہ کی گردن جھکی، آواز قدرت ہے، خدیجہ لگتا ہے تو پریشان ہے؟ کہ معبود ہے کی پریشانی ہے، بیٹی میری ہوگی، یعنی محمد مصطفیٰ کی۔ اس شادی میں جوڑ کیسے بنے گا؟ اگر میری بیٹی نے کہہ دیا میں رسول کے گھر پیدا ہوئی، آواز قدرت ہے، نہ گھبرا، جب تیری بیٹی کہے گی میں رسول اللہ کے گھر پیدا ہوئی، عمران کا بیٹا بھی سینہ تان کے کہے گا میں اللہ کے گھر پیدا ہوا۔ مرتضیٰ کو خانہ زاد رب اکبر دیکھ کر، قمر جلالوی کا شعر ہے، جسے سمجھ آ جائے اسے میرا منبر سے سلام ہے۔ مرتضیٰ کو خانہ زاد رب اکبر دیکھ کر دے دیا رشتہ، محمد نے بڑا گھر دیکھ کر۔ اللہ نے، یہ قرآن مجید میں ایک دعا ہے، سارے مولوی مفسر چور جو ہیں، جو چور ہیں، وہ یہاں پہ بے ایمانی کرتے ہیں کہ جی پتہ نہیں یہ دعا کس کی۔ قرآن میں دعائیں ہیں نا جی نبیوں کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ نوح کہتا تھا پروردگارہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا۔ ابراہیم فرماتے ہیں میری ذریت میں امامت دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آدم فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ نبیوں کی دعائیں۔ ایک دعا ہے مولویوں کو پتہ نہیں چلتا یہ کس کی۔ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، بندہ بندہ، بچہ بچہ، میری قوم کے کوئی شیعہ بچے کو کھڑا کر کے پوچھے کہ یہ دعا کس کی ہے، اگر نام نہ بتائے میں منبر پہ آنا چھوڑ دوں۔ ابا چھوڑنا آسان ہے، علی چھوڑنا مشکل۔ باپ چھوڑا جا سکتا ہے، علی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میں آیت پڑھنے لگا ہوں جہاں جہاں حضرات تشریف فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتے نو جیڑا میں پڑھن لگا وہ میں پڑھن دو۔ من ذریاتنا، خدایا مجھے اپنے پاس سے اولاد دے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا، اپنے پاس سے زوجہ دے۔ من ازواجنا، خدایا مجھے اپنے پاس سے زوجہ دے۔ وذریاتنا قرۃ عین، اپنے پاس سے ایسی اولاد دے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔
میں نے بہت بڑا دعویٰ منبر پہ کیا ہے، میری قوم کا بچہ کھڑا کر وہ بتائے گا، اپنے پاس سے زوجہ دے دے، اپنے پاس سے اولاد دے دے، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور مجھے متقیوں کا امام قرار دے۔ پوری کائنات میں امام المتقین صرف ابو طالب کا بیٹا علی ابن ابی طالب۔ بندے آگے جناب رسول خدا کے گا، ہمیں سیدہ کا رشتہ دے دے، سیدہ کا رشتہ چاہیے، رشتہ مانگنے آئے رسول کی بیٹی کا۔ انہیں طلاب علوم دینیہ نظر آ رہے ہیں، ان کی خصوصی سرپرستی مجھے چاہیے۔ ماں کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے، رسول کی بیوی کیا لگتی ہے مومنوں کی؟ بولو۔ مولویوں نے سٹیکر بھی چھپوا لیے، میں پتر امی دا۔ اللہ پیار سلامت رکھے۔ تیرے سامنے تیرے ماموں کا کردار بے نقاب ہو۔ میں رسول کی بیوی کیا ہوتی ہے؟ جو نہ مانے وہ مومن ہی نہیں۔ رسول کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ماں کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آ گئے۔ میں سیدہ کونین ام المومنین کی بیٹی ہے نا، ماں کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آ گئے۔ پیغمبر نے فرمایا یہ شادی میرے اختیار میں نہیں، جڑے بولے ہو حسین دی ماں تو اعتراضی ہوئے۔ احمد مختار کو جس میں اختیار نہ ہو شریعت میں اسے زہرا کہتے ہیں۔ جس نبی کو پتھروں سے کلمہ پڑھانے پر اختیار ہے، جسے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے پر اختیار ہے، اسے وہ اختیار نہیں جو کائنات کی ہر باپ کو حق ہے، جہاں چاہے بیٹی کا رشتہ کرے۔ احمد مختار فرماتے مجھے اختیار نہیں۔ کسے اختیار ہے؟ کہا اسے جیسے وہ چاہے گا زہرا کی شادی ہو۔ پروردگار عالم نے فلک کے اوپر تمام اجرام فلکی کو طلب کیا، آواز ہے تم میں سے کون ہے جسے زہرا کی شادی کا کمی بنا کے زمین میں بھیجوں؟ سب سے پہلے نیر اعظم سورج آگے بڑھا کہتا ہے میں فصلیں پکاتا ہوں، میں روشنیاں بکھیرتا ہوں، میں دن کا تعین کرتا ہوں، میں نمازوں کے وقت بتاتا ہوں، مہربانی کر میں آسمانوں کا بادشاہ کہلواتا ہوں، وہ کائنات کے بادشاہ ہیں، بادشاہوں کے گھر بادشاہ کو کمی بنا کے بھیج تاکہ میں بطول کی شادی کا کمی بن کے جاؤں، دنیا کو پتہ چلے کہ اتنے بڑے بادشاہ ہے آل محمد کہ آسمانوں کا بادشاہ ان کے دروازے پر فقیر بن کر آیا ہے۔ اب آج قدرت ہے تیرے مزاج میں گرمی ہے، وہ دروازہ گرمی پسند نہیں کرتا۔ سورج پیچھے ہٹا، چاند آگے بڑھا، اس نے کہا میں سورج کا قائم مقام ہوں، میں چاندنی بکھیرتا ہوں، میں روشنیاں پھیلاتا ہوں، میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، میں رات کے بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھاتا ہوں، مجھ سے رمضان کا پتہ چلتا ہے، مجھ سے عید کا پتہ چلتا ہے۔ مولوی مجھے دیکھنے کے لیے بےتاب نظر ہے، عید سے ایک دن پہلے کبھی پشاور میں نظر آ جاتا ہوں، کبھی سوات میں نظر آ جاتا ہوں۔ مولویوں کو میٹنگیں کرنی پڑتی ہیں، موٹی موٹی شیشوں والی اینکوں کو لگا کے مولوی میرے ہونے نہ ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ مہربانی کر بطول کی شادی کا کمی بنا کے مجھے بھیج۔ اب آدھے خاموش مہتاب تیرے چہرے پہ داغ ہے، وہ گھر پہ نہ۔ زحل ستارہ آگے بڑھا کہنے لگا مجھے بھیج۔ اب آدھے نجومیوں کے نزدیک تو منحوس ہے، نجومی تجھے منحوس کہتے ہیں۔ خوشی کے موقع پہ نحوست کا تصور بھی نہیں آنا چاہیے۔ عطارد نے کہا میں منشی افلاک ہوں، آسمانوں کے حساب کتاب مجھ پہ۔ اب آدھے تیرے نام میں حساب کتاب کا لفظ آ جاتا ہے، اس گھر میں حساب کتاب نہیں۔ کتب شمالی پر رحمان کی نگاہیں پڑی، امید بیم لگا کے زہرہ ستارہ نور اور شرم کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ اب آدھے قدرت ہے تو زہرہ ہے، وہ زہرہ ہے، تجھے کمی بنا عرش اعظم سے چلو جوہری زہرا پہ جانے کے لیے۔ اب آدھے قدرت ہے وہ نجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے اس ایک ستارے کی جو ٹوٹو، ستارے کا ٹوٹنا موت ہے، بطول کی چوکھٹ پہ جھکنا زندگی ہے۔ ٹوٹا ہوا ستارہ بھی زہرا کی چوکھٹ پہ جھکے تو خدا زندگی دے دیتا۔ علی کی چوکھٹ پہ ستارہ آیا، میرے سر پہ قرآن رکھ، دنیا ختم ہو جائے گی، موت حق ہے، زندگی پیاری ہے لیکن ایک دن مرنا تو ہے۔ ہمیں موت سے زیادہ زندگی پیاری ہے، زندگی سے زیادہ علی پیارا ہے۔ ادھر میری طرف دیکھنا، بچے ہیں کچھ نہیں کہتے، ممبر کے ارد گرد بچے شرارتیں کر رہے ہوں، کبھی نہیں ڈرنا چاہیے۔
ڈرو اس وقت جب ممبر کے پاس کوئی بڈھا شرارتیں کرنے لگ جائے. قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں, اللہ نے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم, مجھے اس چوکھٹ کی قسم جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں. وہ چوکھٹ کائنات میں تلاش کر کون سی ہے جس کی قسمیں اللہ کھاتا ہے. علی کے دروازے پہ ستارہ آیا, تسبیح زہرا کا آغاز ہوا, عرش سے فرش پہ ستارہ آنے لگا. بی بی نے 34 دفعہ کہا اللہ اکبر. زہرا کی چوکھٹ پہ آیا, علی کی چوکھٹ پہ آیا. بطول نے 33 دفعہ کہا الحمدللہ. علی اس بادشاہ کا نام ہے, زہرا کے نصیب میں بھی آئے تو شکر ادا کرتی ہے. واپس جانے لگا, بی بی نے 33 مرتبہ کہا سبحان اللہ. شادی کا آغاز ہوا, کائنات میں خوشحالی ہوئی. عرش پر جہنم کو بجھا دیا گیا, جنت کو آراستہ کر دیا گیا. دلہن کو حوا مریم آسیہ نے تیار کرنا شروع کیا. میں تیاری پڑھنے لگا ہوں, ساتھ میں زہرا سلام اللہ علیہ کی تیاری پڑھوں گا. پھر ایک ایک بندے کے چہرے دیکھوں گا, جس کو خوش دیکھا سمجھوں گا اسے دعوت ہے علی کی طرف سے شادی میں شرکت کی. جس بندے کے چہرے پہ اب بھی ان فکروں میں مجھے پریشانی نظر آئی, میں سمجھوں گا علی اور زہرا اسے شادی میں آنے نہیں دیتے. وہ اس رنگ سے بطول کی تیاری شروع ہوئی. یاسین کا شہرہ, طٰہٰ کی لڑیاں, مزمل کی مہندی, شبغت اللہ کی مہندی, قل اعوذ برب الفلق کی دھونی, تاکہ کسی بد نظرے کی نظر نہ لگے. شرابن طہورا کے ساغر, ہم المفلحون کے خزانے, یاقوت کی کنڈیوں کے فانوس. شجرہ طوبہ کو حکم ہوا در نجف پھینک. میز نہیں, امام حسین کی قبر سمجھ کے ہاتھ رکھ کے روایت پڑھتا ہوں. شجرہ طوبہ سے لال گرے, موتی گرے, یاقوت و زبرجد گرے. قیامت تک فرشتے اور پریاں چنتی رہیں گی. قیامت تک. ابھی تک وہ شادی کی خوشی میں وہ جواہرات پھینک رہا ہے, حوریں چن رہی ہے اپنا اپنا حصہ. یہ 4 گھنٹے کھڑی رہی. میں نے ہتھ کڑیاں بھی پہنی ہیں. میں جیل میں بھی گیا ہوں. حالات میرے اب بھی درست نہیں ہیں. میں ایک ایک مومن سے, ایک ایک بہن سے, ایک ایک ماں سے ہاتھ جوڑ کے دعا کی اپیل کرنے کے لیے یہ فکرہ پڑھتا ہوں. جھولی پھیلا کے اپنی قوم سے کہتا ہوں کہ میں جناب زہرا کا وکیل ہوں, میرا حق بنتا ہے. میرے لیے ہر مومن دعا کرے, خدا میرے حالات درست فرمائے, اللہ پاکستان پہ رحم کرے. ان مقدموں میں جناب زہرا مجھے کامیابی دے. ہاتھ کڑیاں پہنی ہیں, جیل میں گیا ہوں صرف ایک جرم پر کہ سپیکر پہ بتاتا رہا ہوں کہ باپ کے نوکروں سے جھڑکیں کھا کے زہرا خالی واپس آ. سید زادے نے پڑھا ہے کہ لکڑی کا دروازہ جناب زہرا پہ گرا. مجھے پردے میں بیٹھی ہوئی ماں اور بیٹی کی قسم, خالی لکڑی کا دروازہ نہ تھا, اس میں لوہے کی میخیں تھی. شہید محسن نقوی کے شعر میں پڑھتا تھا, سمجھ نہیں آتا تھا. اب جب عدالتوں میں پیش ہوا ہوں اب پتہ چلا ہے کہ شہید کے شعر کا مطلب کیا ہے. سید کہتے ہیں اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے, زہرا ابھی دربار میں حق مانگ رہی ہے. 1400 سال سے اتنی ظالم ہے یہ امت محمد کی بیٹی کے حق میں, بغیرتوں کو حیا ہی نہیں آتی. قاضی سعید الرحمان کو شیعہ کیا تھا مبلغ اعظم محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ. مونڈ کے شہر میں مناظرہ ہوا, 6 دن مناظرہ ہوا. 6 دن قبلہ کا علاقہ مونڈ کو 6 دن مناظرہ ہوا. 6 دن قاضی سعید الرحمان نے کتاب اٹھائی. محمد اسماعیل کی آواز آئی, قاضی سعید الرحمان کتاب رکھ دے, مناظرہ لمبا نہ کر. اس نے کہا پھر کیا کروں؟ محمد اسماعیل نے فرمایا وضو کر, صحیح بخاری کو بغل میں رکھ, قرآن سر پہ رکھ, کعبے کی طرف منہ کر کے کہہ انہوں نے محمد کی بیٹی کو خالی واپس نہیں بھیجو. کہ بڑی مظلوم ہے محمد کی بیٹی, میں اولاد کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں اپنی بیٹیوں کے نصیب کی منبر پہ قسم کھا کے کہتا ہوں آج تک مسلمان زہرا کے دشمن ہیں. انہیں آج تک بطول کا حق نہ سننا برداشت ہے. میں کہتا ہوں جنہیں 1400 سال بعد اتنا غصہ آتا ہے, پتہ نہیں اس وقت زہرا کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا کیا ہوگا. میں منبر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہوں محمد اسماعیل نے فرمایا قرآن سر پہ رکھ, کعبے کی طرف رخ کر کے کہا انہوں نے زہرا کو خالی بھیجا کہ نہیں بھیجا. قاضی سعید الرحمان خود کہتا تھا میں نے دل میں سوچ لیا روز بندے جھوٹا قرآن اٹھاتے, تھانے میں کچہریوں میں بغیرتی ہو نہیں رہی.
کمینہ انسان جس نے لعنت اپنے حصے میں لینی ہو وہ جناب زہرا کی دشمنی کرتا ہے. میں نے حیا کرنے والے بھی دیکھے, میں نے اہل سنت میں بطول کا حیا کرنے والے دیکھے. نصیب میں لعنت ہو, میں نے کئی شیعوں میں جناب زہرا کے دشمن دیکھے. خدا اس کے بیٹے کو جلدی ظہور دے, امام زمان جلدی آئیں تاکہ منافقین کو نکالیں بیچ میں سے. اداداران امام مظلوم تاج سید الرحمان کہتے تھانے کے چہریے میں جھوٹے قرآن روز بندے اٹھاتے ہیں, میں اٹھا لوں گا تو کیا ہوگا؟ کہتے میں نے وضو کیا, قرآن ہاتھ میں اٹھایا, کعبے کی طرف رخ کیا اور دل میں سوچا ابھی اسماعیل ہار جائے گا, میری بلے بلے ہو جائے گی. میں نے اسماعیل کو مناظرہ ہرا دیا. وہ کہتے قرآن سر پہ رکھنے سے پہلے میں نے مڑ کے اسماعیل کو دیکھو, اسماعیل کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی. روتے روتے محمد اسماعیل نے ایک فکرہ کہا ہے, جب یاد آئے میرے لیے اس لیے دعا کر دینا کہ میں تمہاری دعا کا حقدار بھی ہوں اور ضرورت مند بھی ہوں. سوالی کو خالی نہیں کرتے. جو رو رہے ہو نا, جن کی آنکھوں میں آنسو ہے, میں ان سے ہاتھ جوڑتا ہوں. تمہیں زہرا نے قبولیت دی ہے, آنسو آتا ہی اس وقت ہے جب بی بی قبول کرے. میں ہر رونے والے کے آگے, ہر رونے والی اپنی ماں اور بہن کے آگے منت کر کے, دعا کی اپیل کر کے, کچھ قرآن سے پڑھ دینا میرے لیے, کچھ علم کے نیچے دعا مانگ دینا. دعا مانگنے کے لیے یہ فکرہ یاد رکھنا. قاضی کہتے قرآن اٹھانے سے پہلے میں نے مڑ کے اسماعیل کو دیکھا فتح کے انداز میں. بابا صفدر شاہ جی اس نے کہا دیکھ میں جیت رہا ہوں, لیکن جب میں نے مڑ کے دیکھا اسماعیل کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی. رو رو کے اسماعیل کہہ رہا تھا اچھا محمد کی بیٹی تیری اپنی قسمت, اچھا محمد مولا تیرا ماتم قبول کرے. زندہ باد زہرا دے ماتمی, اچھا محمد کی بیٹی تیری اپنی قسمت ہے, اس سے زیادہ تیری وکالت میں کر نہیں سکتا. اب قرآن جانے, قاضی سعید الرحمان جانے. سعید الرحمان کہتے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. میں نے کہا قاضی سعید الرحمان 1400 سال سے دنیا محمد کی بیٹی پہ ظلم کرتی جا رہی ہے, تو حیا کر. کہتے اس نے قرآن سر پہ رکھے گا, لوگوں اسماعیل سچا ہے. زہرا دربار میں کھڑی رہی ہے, مسلمان کرسیوں پہ بیٹھ کے ہنس ہنس کے کہتے رہے تو مسئلہ بھول گئی ہے.